بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میں ہوں توقیر عباس. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اربعین کے حوالے سے. پوری دنیا میں جو زائرین ہیں وہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا اربعین عقیدت و احترام کے ساتھ منایا. سب سے بڑا اجتماع دنیا میں کربلا میں دیکھا گیا، جہاں پر 2 کروڑ سے زائد لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا چہلم منایا انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں سب وہاں پہ موجود تھے، اور بہت سارے لوگوں نے مختلف علاقوں سے، کربلا سے اور دوسرے علاقوں سے پیدل سفر کر کے وہ چہلم کے دن وہاں پہنچے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ امین شہیدی صاحب موجود تھے. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ وہاں پر چہلم تک، محرم سے چہلم تک کیسا رہا جلوس کا، اور جو چہلم کا جلوس تھا کل راولپنڈی میں، اس حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ریحان رضا نقوی ناروے سے موجود ہیں. ابھی بھی ہم نے ان سے میڈیا کے حوالے سے بات کی کہ میڈیا نے اس کو کیسے کور کیا. اس وقت ہمارے ساتھ انڈیا سے اختر رسول جرنلسٹ ہیں موجود ہیں. ہم ان سے اب بات کریں گے انڈیا میں، پورے انڈیا میں کس طرح چہلم امام حسین منایا گیا اور مجموعی طور پر وہاں پہ صورتحال کیسی رہی. ایک واقعہ ہمارے نظروں میں آتا ہے کہ بھوپال میں شیعہ کمیونٹی پر ایک مشتعل ہجوم نے حملہ کیا اور ان کے گھروں کو جلایا. ہم اس بارے میں بھی اختر رسول سے جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت میں اختر رسول کو شامل کرتا ہوں. آپ سے ہی بات شروع کرتے ہیں. اختر رسول صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ انڈیا میں مجموعی طور پر چہلم کی جو تقریبات ہیں وہ کیسے گزریں اور کہاں کہاں پر بڑے اجتماعات جو ہیں وہ ہوئے. آپ تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیجیے پلیز. جی توقیر صاحب، شکریہ. جی، انڈیا میں تو پورے انڈیا میں چہلم پورے جوش و خروش سے منایا گیا. سب سے کچھ بڑے اجتماعات ہوئے، جیسے لکھنؤ ہے. لکھنؤ میں بڑے امام باڑہ، چھوٹے امام باڑہ. کشمیر، کرگل، جموں، پونچھ، دہلی، ممبئی، چنئی، بنگلور، راجستھان، اور ایک دور دراز علاقہ ہے جو ساؤتھ انڈیا میں پڑتا ہے، کرناٹکا میں سرسی. وہاں بھی لوگ نے کافی اس میں شمولیت کی. اور یہاں کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے باقی سارے، جو اس کا انفلوئنس پاکستان میں بھی ہے. اور یہاں جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے ویسے ہی یہاں پر بھی کہیں کہیں جلجنا کے جلوس نکالے گئے، کہیں زنجیر زنی ہوئی، اور کہیں مجلسیں. اور کشمیر میں سردی کے باوجود، ایون کرگل میں مائنس ٹیمپریچر کے باوجود بہت لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے شمولیت کی جلوس میں. اور کہیں کہیں تھوڑی کریٹو طریقے بھی استعمال کیے گئے. جیسے دہلی میں چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز نے جب جلوس ختم ہوئے تو انہوں نے شاہراہوں کو صاف کیا، کلین انہوں نے کیا، کیمپین چلایا، کلین جلوس کیمپین. تو اس سے بھی تھوڑا سا اچھا اثر ہوا. اور اسی دوران، اسی کے ایک دن پہلے، جو جیسے بہت سارے ایریاز میں یہاں جیسے جو 40ویں کی شب ہوتی ہے تو وہاں اس میں بھی یہاں کشمیر میں بہت، جیسے بڑگام ہے، ماگام ہے، پٹن ہے، اینڈ مین سری نگر میں جلوس نکالے گئے. اور مختلف علماءوں نے اس پہ روشنی، ایون سنی حضرات نے بھی یہاں سے درگاہ حضرت بل میں ایک شرائن ہے، وہاں بھی ذکر و اذکار کیا گیا. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو عمومی طور پر یہ ٹھیک ٹھاک رہا. لیکن کسی جگہ ISIS کے تھوڑے سے اثرات نظر آئے. ISIS کے افواہوں کے اثرات نظر آنے کی وجہ سے تھوڑا سا کہیں ان کے اثرات دکھے، جن کی وجہ سے سیکیورٹی زیادہ تھی. اور وہ کیا اثرات تھے ISIS کے؟ کیا اثرات؟ ISIS کی جو افواہیں اڑی ہیں، جو دو دن پہلے ان کا ایک مین سرگنا یہاں پر پکڑا گیا بنگلورو میں. تو اس سے تھوڑا سا اثر پڑا. سیکیورٹی زیادہ تھی اور ناکے تھے جگہ جگہ پر. اور کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے، چونکہ آج الیکشن تھا یہاں،
مین سری نگر میں. اوکے. تو ایک دن پہلے سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت تھے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا پھر بھی بہت مومنین نے اس میں شمولیت کی, اس کے باوجود بھی, اور اختتام بھی. اچھا, یہ بھوپال میں ایک ناخوشگوار واقعہ جو آیا ہے, جی اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے ہمیں. بھوپال میں چونکہ وہاں بیسکلی اگر بیسک نارمز دیکھے جائیں تو وہاں بنگلہ دیش کا کافی انفلوئنس رہا ہے. تو بھوپالیوں نے آج ہسٹری کو پھر سے ریپیٹ کیا, اور وہاں ایک امن کالونی ہے کروند بھوپال میں, وہاں 75 انجرڈ ہوئے ہیں شیعہ, اور 60 ہاؤسز کو جلا دیا گیا. اس سے بھی زیادہ یہ ایک فی الحال آفیشیل ہے, اور انہوں نے پیٹرول بموں سے ان کو پیٹرول بم لگائے, اس کی وجہ سے کافی مکانات جل گئے. اور کیونکہ اس سے پہلے ایک دن پہلے سارے علماء جو مخالفت کر رہے ہیں حسینی جلوسوں وغیرہ کی, انہوں نے مسجد و لاؤڈ اسپیکروں کو یوز کیا شیعوں کے مخالف, اور اس کی وجہ سے زیادہ ہوا. پھر پولیس نے بقول پولیس قابو پایا گیا, لیکن اس میں ایک عجیب بات جو دکھائی دے رہی ہے ابھی تک, جو میڈیا کے حوالے سے پورا انڈیا نے اس نیوز کو بلیک آؤٹ کیا. نو بڈی از ہائی لائٹنگ, این ڈی ٹی وی, زی ٹی وی, جو بھی ہے, جو بھی بڑے بڑے ادارے یہاں پر, انہوں نے کہیں بھی کسی بھی جگہ اس کو بقول نیوز تو کبھی کبھی استعمال کیا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو نہیں دیکھا گیا کیا ہوا. اگر یہاں پر چھوٹی سے چھوٹی انسٹنس بھی ہوتے ہیں, اگر اس طرح کسی ہندو کو مارا جاتا تو معاملات مختلف ہوتے ہیں. اور اس سے نئی حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ ان 60 ہاؤسز کو, ایک کمیونٹی کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا, اور ان کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اور انہوں نے اپنے مکانات, اپنے ایریاز چھوڑ دیے ہیں, اور انہوں نے اپنی جو طرز زندگی تھی وہ اپنی چینج کی. اور اس حوالے سے تو ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے, کیونکہ جو پہلا اربعین کا معاملہ تھا, کچھ دنوں پہلے یہاں ایک کمیٹی جس کی صدارت مولانا قلبی صادق کر رہے تھے, ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا عراق کے لیے. اینڈ تو انہوں نے مظاہرے کیے کہ یہ ہماری ایک مذہبی جگہ ہے, تو اس کو کیوں نہیں کیا گیا. انہوں نے اس کے گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کا ISIS کا حوالہ دیا, جو ان کی تھریٹس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہی ہیں. تو اس کے اثرات بھی تھے. تو یہ اگر ہم ISIS کو جوڑا جائے کیونکہ ISIS کے تھریٹ کی وجہ سے, ایون ISIS از ناٹ پریزنٹ ان انڈیا, لیکن تھریٹ کی وجہ سے یہ بھوپال والا انسٹنٹ ہوا. تو وہ ایریاز جن میں ایک انتشار ہے, انہوں نے اس ISIS کو ایک ویژول یا امیجنیشن کے تحت ایک طاقت استعمال کر کے یوز کیا. اچھا اختر رسول صاحب, وہ ایک خبر جو ہم نے بھی پڑھی وہ یہ تھی کہ انڈیا میں کچھ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے ایک مذہبی ہندو انتہا پسند تنظیم نے وہ زبردستی طور پہ اپنا مذہب اپنانے کے لیے کہا تھا. وہ کیا خبر تھی, اور اس پہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہ بیسیکلی آگرہ کا انسیڈنٹ ہے. وہ ایکچولی یہ تو بہت ایریاز میں یہاں ہوتا ہے. کشمیر میں جب 2007 میں جو زلزلہ آیا تھا, اس کے بعد تو کنورژن بہت زیادہ ہوا, کرسچن کنورژن بہت زیادہ ہوا. اور اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ایکچولی 10 سال پہلے ہوا تھا. یہ 10 سال پہلے کنورٹ ہوئے تھے مسلمان. اس کے بعد ان کو پھر سے کیا. ان کی معاشی حالت بہت ہی ناقص ہے, اور وہاں جو حالات دیکھا جائے آگرہ میں تو مسلمانوں کے حالات بہت ہی خراب ہیں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اب یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. بیسکلی جو لیٹسٹ گورنمنٹ ہے وہ کچھ ریپلیسمنٹ دینا چاہتی ہے کہ جو انہوں نے پری الیکشن وعدے کیے تھے اس کے کہ ہم نے ایسا کیا. تو ادروائز یہ کچھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو ہندوستان میں یہ ہوتا رہتا ہے, آپ اس کمیونٹی میں رہتے ہیں تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ رہیے آپ اختر رسول انڈیا سے ہمارے ساتھ. اس وقت ڈاکٹر ریحان نقوی کو شامل کرتے ہیں.
ریان صاحب ایک ہم جب بات کر رہے ہیں اربعین کے حوالے سے تو بہت سارے علاقوں کی ہم نے بات کی، لیکن ایک چیز شاید بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، وہ یہ کہ سیریا میں اربعین کس طرح منایا گیا اور وہاں پر کیا صورتحال تھی. ہم نے کوئی میڈیا میں کوئی اس طرح کی خبر اتنی نہیں دیکھی کہ سیریا میں اربعین، جہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ سیرین کرائسس سے پہلے تو بہت ساری دنیا وہاں اکٹھی ہو جاتی تھی اور پاکستان سے بھی بہت ساری سنگتیں چہلم منانے کے لیے وہاں پہنچایا کرتی تھیں. پوری دنیا سے ایک رخ سیریا کی طرف بھی ہوتا تھا چہلم میں، جو اب کربلا کی طرف ہے. آپ کے ذہن میں اس وقت اگر کوئی نیوز جو آپ کے نظر سے گزری ہو، کوئی ایسی ویڈیو جو سیریا میں اربعین کے حوالے سے ہو تو ہمیں ضرور بتائیے پلیز. جی توقیر بھائی، آپ نے بہت اہم بات کی جانب اشارہ کیا ہے، کیونکہ اصل میں کچھ عرصہ پہلے تک جیسے کہ ہم نے کہا اربعین کا مطلب ہی دمشق ہوا کرتا تھا. صدام کا دور تھا عراق میں تو ایسا کچھ سلسلہ تھا نہیں، حتیٰ کہ اس کے صدام کے فال کے بعد بھی چند سالوں تک پوری دنیا سے لوگ دمشق ہی جایا کرتے تھے. اربعین کا مطلب تھا، جب کہا جاتا تھا اربعین پہ ہم جا رہے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اربعین کا مطلب ہے دمشق. لیکن ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پھر اربعین حسینی کربلا میں شروع ہوا، اور وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ کس طرح سے وہ ڈیولپ ہوا. 2011 کے بعد سے جب یہ فورن بیکڈ انجینئرڈ ریولوشن شروع کرنے کی کوشش کی گئی پریزیڈنٹ بشار الاسد کے خلاف، اس کے بعد سے اربعین کی کوئی خاص خبریں نہیں آئیں. لیکن اس سال میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ہے عربی میں، جس میں دکھایا گیا ہے، یہ فیس بک پر میں دکھائی گئی تھی یہ ویڈیو، کہ بہت سارے سیرینز پورے ملک سے، سیریا کے مختلف علاقوں سے دمشق میں اس سال جمع ہوئے ہیں اربعین کے لیے، اور ان کے انٹرویوز بھی اس میڈیا نے دکھائے تھے. غالباً کوئی سیرین چینل تھا، ایک عرب نیوز چینل تھا جس کا مجھے نام یاد نہیں، معلوم نہیں تھا اس کا نام، اور وہ پورے ملک سے قافلے آئے ہیں دمشق میں، جبکہ سیریا کے بہت سارے علاقوں میں تو داعش واقعاً موجود ہے اور اس نے کنٹرول کر رکھا ہے مختلف علاقوں کو. تو اس لحاظ سے شام کے شیعوں نے بہت ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک لحاظ سے دوبارہ شام کے دمشق کے اربعین کو ایک لحاظ سے زندہ کیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دمشق کے حد تک کم از کم داعش کا اثر و نفوذ بہت کم رہ گیا ہے، اگر ختم نہیں بھی ہوا تو. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی. اور ظاہر ہے کہ جو مین اربعین ہے، جو سب سے بڑا اجتماع ہے، اس کو میڈیا نے کور نہیں کیا. تو دمشق کے اربعین کو بھلا وہ کیوں کور کریں گے، جبکہ وہاں پر ان کے دشمن یعنی بشار الاسد کی حکومت ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ، مین اسٹریم میڈیا اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا ذکر نہیں کرے گا جس سے کسی بھی طور سے یہ ثابت ہو کہ دمشق کے اندر حالات نارمل ہو رہے ہیں یا واپس زندگی لوٹ رہی ہے اور اس طرح سے بہت بڑا شیعہ مسلمانوں کا اجتماع وہاں پر ہوا ہے. اس قسم کی خبریں تو وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہمیں توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ ایسی کوئی بھی خبر جس سے ظاہر ہو کہ بشار الاسد کے زیر اثر علاقوں میں زندگی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اس خبر کو کبھی بھی انٹرنیشنل مین اسٹریم میڈیا میں نہیں دیا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے پاس تھوڑا سا ریکیپ بھی کرتے ہیں کل کا جو ایونٹ ہوا ہے اربعین کے حوالے سے. ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو تصاویر ہیں جن میں کچھ لوگ، جن میں بچے، خاص طور پر ہم نے ان کو اکٹھا کیا ہے، کچھ تصاویر جن میں بچے جو ہیں وہ پیدل جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی جانب اور حاضری دینے کے لیے، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. ہم درخواست کرتے ہیں اپنے کنٹرول روم میں سے کہ وہ چلائیں وہاں پہ واک. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کی جانب یہ معصوم ننھے
بچے پیدل جا رہے ہیں اپنے والدین کے ہمراہ. تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنی عقیدت ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدل چل رہے ہیں اور اتنا سفر طے کر کے وہ جاتے ہیں, اسٹرگل کر کے امام کے پاس جاتے ہیں, اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کے لیے کیا میسج لے کے آتا ہے امن کا, اور کیا کیا میسج اس میں پنہا ہے؟ جی, اس میں بہت سارے پیغامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایک نیوٹرل طریقے سے اس کو دیکھیں اور تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کو دیکھیں. جو سمجھنا چاہے اس کے لیے اس کے اندر بہت سارے پیغامات ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں پیغام یہ ہے استقامت کا. اس میں یہ پیغام ہے دہشت گردی کے خلاف ایک سیدھا سیدھا مظاہرہ ہے. اربعین میں اتنے ملین عوام کا اجتماع ایک میسج ہے دنیا کے لیے بھی. ویسٹرن مسلمز, نان مسلمز, کسی بھی قسم کے عقیدے کے لوگ ہوں, حتیٰ کہ گورنمنٹس کے لیے, یونائٹڈ نیشنز کے لیے, پیس کیپنگ فورسز کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ اگر آپ واقعی ڈٹرمنڈ ہوں تو دہشت گردی کے خلاف دہشت گرد کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کے کسی آپ کو نہیں روک سکتے. وہ امن کے پیغام کو اور امن کی خاطر کام کرنے والوں کو کا بالوی بیکا نہیں کر سکتے. جب چھوٹے چھوٹے بچے پیدل چل رہے ہیں, خواتین, بوڑھے, معذور افراد جا رہے ہیں, اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ if you're determined and if you're united, اس میں یہ دو چیزیں ہیں کہ ڈٹرمنیشن بھی ہے اور سارے یونائٹڈ ہیں, ایک کامن گول, ایک کامن کاز کی جانب وہ سارے سفر کر رہے ہیں. اور کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیدا نہیں ہو رہا, مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, پانی بھی پلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دوسری بھی جو حاجات ہیں وہ سب پوری کی جا رہی ہیں. تو ایک بہت بڑا میسج ہے, ایک پیس کا میسج ہے دنیا کے لیے کہ جناب ڈٹرمنیشن چاہیے آپ کو. اچھا, ہمارے پاس کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں, وہ بھی دکھائیے گا, جن میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے جو ان کے لیڈران ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک یقیناً پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام صرف ایک طبقے کے لیے مشعل راہ نہیں ہے, یا یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے امن کا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں یا دوسرے مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب امام حسین کے دربار میں حاضری دیتے ہیں تو لوگوں کو کیا اس سے درس لینا چاہیے, کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ بالکل ایک انٹرفیتھ ہارمنی ہے. اب اس میں مسلمانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت, صرف عیسائیوں کو نہیں. جی جی, مسلمان جو کہ معذرت کے ساتھ کچھ لوگ اس طرح سے تفسیر انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں اس ریلیجن کی کہ اس میں صرف اور صرف تنگ نظری, نفرت, تعصب اور لوگوں کو اپنے سے دور اور دفع کرنے کا درس نظر آتا ہے. ایسا وہ اسلام پیش کرتے ہیں. جی. ان کو سیکھنا یہ چاہیے کہ کرسچنز, عیسائی مثلاً, اور دوسرے بھی شاید عیزدی وغیرہ اور دوسرے کافی سارے مذاہب ہیں عراق میں مختلف قسم کے, اور مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ وہ سب آتے ہوں گے. عیسائی تو باہر نظر آ رہا ہے. بالکل. وہ سب جب امام حسین کی روزے پر حاضری دینے تشریف جا رہے ہیں تو وہاں کے جو منتظمین ہیں, جو کربلا کے لوگ ہیں, جو وہاں کے علماء کرام ہیں, جو وہاں کے سادات ہیں, جو وہاں کے منتظمین ہیں, وہ سب لوگ ان کو کس قدر خوش دلی سے, کس قدر خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ تم کافر ہو, تم نجس ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, مثلاً وہ جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں. اس سے یہ دو قسم کے درس مل رہے ہیں. کرسچنس کو, نان مسلمس کو تو یہ درس مل رہا ہے کہ حسین کا میسج, امام حسین کا میسج ایک یونیورسل قسم کا میسج ہے. وہ ایک میسج ہے کہ آپ ظلم کی قوتوں کے خلاف, باطل کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف قیام کریں. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ درس مل رہا ہے کہ آپ خوش اخلاقی اور کھلے دل کا مظاہرہ کر کے سب لوگوں کو
ویلکم کہیں, سب لوگوں کو اپنی جانب جذب کریں, نہ کہ دفع کریں, جیسا کہ داعش وغیرہ نے ایک قسم کی تفسیر کی ہے اسلام کی, جو کہ ظاہر ہے کہ امام حسین کا اسلام اور داعش کا اسلام 180 درجے پر ہے. اور متفقانہ طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ میڈیا کے لیے اور یعنی مین اسٹریم میڈیا سے ہم کہتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے لیے زیادہ مسالے دار اور چٹخارے دار خبر داعش کا اسلام ہے, نہ کہ امام حسین کا اسلام. اسی لیے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور جب امام حسین کے اسلام کی بات آتی ہے تو اٹ ڈزنٹ ریئلی سیل, اس کو بیچنا مشکل ہے, کیونکہ داعش کا اسلام بیچنا بہت آسان ہے. خبریں بنیں گی اور لوگ کہیں گے, لوگ دیکھیں گے, اور اسلام کا ایک بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے, اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. اور اس صورتحال میں میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں, موقع چونکہ میرا ہے کہنے کا, کہ ہمیشہ اثرات کے اوپر بات کی جاتی ہے. عام طور پر وتیرہ ہے دنیا میں, میڈیا میں بھی, کیونکہ آسان ہوتا ہے اثرات کو دکھانا, لیکن ان کے پیچھے جو علت ہوتی ہے یعنی کاز اینڈ ایفیکٹس, اس کے ریئل کاز کے اوپر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور اس کو ایریڈیکیٹ کرنا, اس کو ختم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب سب لوگ بات کر رہے ہیں داعش بری, داعش بری, داعش بری, داعش نے یہ کر دیا, داعش نے گلے کاٹ دیے, داعش نے عورتوں کے ساتھ یہ کر دیا, غلام بنا لیا, بچوں کے ساتھ یہ کر دیا. وہ سارے کے سارے اثرات ہیں, وہ ان کی حرکات جو ہیں ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اس کے کازز کیا ہیں, ان کو اس حالت میں لے کر کے کیا چیز آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا رقبہ اپنے زیر اثر کر لیا, جو کہ انگلینڈ کے برابر ہے, یونائٹڈ کنگڈم یا انگلینڈ کے برابر ان کے زیر اثر علاقہ ہے. اس حد تک وہ طاقتور کیسے ہو گئے؟ تو اس میں پھر سوالات ہوں گے کہ جناب کوئی آئیڈیالوجی. ایک اور ہمارے پاس تصاویر کی گیلری ہے. حضرت عباس علمدار کے روزے کے حوالے سے اندر کی ایکسکلوسیو فوٹیج ہمارے پاس ہیں, اور باہر سے بھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر. اس کے ساتھ ہی میں شامل کرتا ہوں اختر رسول کو بھی, کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ کربلا کا جو یہ اکٹ تھا, جو اربعین کے جو ایونٹس ہوئے وہ پرامن طریقے سے گزر گئے, اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ سب مجموعی طور پر ٹھیک رہا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ داعش کے لیے کیا پیغام ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی توقیر صاحب, امام ہمیشہ امام رہتا ہے. جی, تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا جو وے تھا کہ وہ آخری دم تک بھی ہر کسی کو کہتے تھے کہ آؤ میرے سائڈ آ جاؤ, یہی نجات ہے. یہ ایکچولی امام حسین کو یہ پتا تھا کہ بنی نوع انسان کیا ہے, ایکچوئل فارم کیا ہے, ایکچوئل اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اگر یہ حق کے راستے پر آ جائے تو یہ کیا بن سکتا ہے. یہ امام کا اینڈ تک مشن یہی تھا. اور میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ مشن ابھی تک امام حسین کا چل رہا ہے. ابھی اگر دیکھا جائے مور دین 2 کروڑ سے زیادہ لوگ آج کھینچے چلے آ رہے ہیں. پھر سے امام, یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم جا رہے ہیں, لیکن میرے حساب سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام حسین ہی وہی والا رول پھر سے ادا کر رہے ہیں اور ان کو کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. اور یہ جو کھچاؤ ہے, یقینی طور پہ جو داعش کے جو انالیسس کرنے والے ہیں وہ اس کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو لائٹلی لے رہے ہیں یا ایسے, وہ اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور آل اوور دا ورلڈ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان آرگنائزڈ, یہ آرگنائزڈ کیا گیا نہیں ہے, یہ کسی جگہ ان کو بولا نہیں گیا ہے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل, یہ ایسا کیسے جمع ہو رہے ہیں پورے گلوبلی, جیسے وہ کر رہے ہیں. ان کا جو طریقہ جمع ہونے کا ہے کہ وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں ہر کسی ماسک میں, ہر جہاں جیسے بھی ملے ان کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو امام حسین کا جو اسپریچل وے ہے جو ویزیبل نہیں ہے, اور
اس چیز کو وہ کبھی توڑ نہیں سکتے. تو یہ چیز دیکھنے کے بعد نیچرلی ان کے پاس نئے کچھ طریقے ہوں گے جس کو وہ یوز کریں گے. مگر گلوبلی ایک تھاٹ جیسا بن رہا ہے کہ ایک ایسا ایریا ہو رہا ہے جو کبھی بھی سپر پاور سے زیادہ پاور بن سکتا ہے وداؤٹ اینی کچھ ہاتھ میں لیے ہوئے. دے پیپل از ہیونگ, ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں, بڑے بڑے چیزیں ہیں, بڑے بڑی اسٹریٹجیز ہیں. وہ آج بالکل زیرو لیول پہ آ گئی ہے, زیرو لیول پہ آ گئے ہیں. تھینک یو اختر رسول صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے انڈیا سے. اس وقت ہم شامل کرتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب کو ایک دفعہ پھر. اور جی جی ہیلو, میرے پاس ٹرانسفر نہیں آ رہی میں. ہیلو, السلام علیکم. امین شہید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہیلو جی, ہمارے ساتھ امین شہیدی صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں. مولانا صاحب, آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پھر ہم اصل میں پروگرام کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور ساری سچویشن کو ہم نے اس کو اس طرح لے کے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے یہ 40 ایام جو ہیں وہ سوگ میں گزار لیے, مجالس بھی اٹینڈ کی, عزاداری بھی کی. اب ایک عزادار کے لیے آپ پورے سال کا جو ایک باقی جتنے مہینے رہتے ہیں ان کو اس سے جو یہ 40 دن کی اس نے ایکسرسائز کی ہے اس سے کیا سبق لینا چاہیے, اور اس ان جو درس حاصل کیے ہیں اس نے مجالس میں بیٹھ کے یا امام حسین کا پرسہ دے کے اور جلوس میں شرکت کر کے امن کا پیغام حاصل کر کے, اب اس کو باقی کا جو پورے سال کا جو باقی دن ہیں ان کو وہ کس طرح گزارے, کس طرح اپنے آپ کو ان ایام میں ڈھال کر اپنے آپ کو ایک سچا حسینی ثابت کرے. آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ جو ہے حاصل ہے تمام تر عزاداری, تمام تر عبودیت اور تمام تر بندگی کہ ہم نے اگر اتنی محنت کی ہے, 40 دن گزارے ہیں, آگے بھی 100 کے ایام ہیں, اس کے بعد ہمیں اس کے حاصل کے طور پر کیا کرنا چاہیے, یہ انتہائی اہم سوال ہے. دیکھیے, میں صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا جواب دوں گا کہ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں اور امام کی فضیلتیں بیان کرنے لگا, تعریفیں کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, آپ اتنے بلند ہیں, آپ کا خاندان اتنا بلند ہے, آپ کی یہ فضیلتیں ہیں, آپ کے یہ کمالات ہیں. وہ کمالات, فضائل اور تعریفوں کے پل باندھنے لگا. امام بھی سنتے رہے, خاموش رہے, سنتے رہے, خاموش رہے, سنتے رہے, خاموش رہے, جواب صحیح نہیں دیا. آخرکار وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ رسول اللہ, میں اتنی آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں, فضائل بیان کر رہا ہوں, لیکن آپ کی طرف سے کوئی پہنچ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو کہ ہم اتنے زیادہ کمالات اور اتنے زیادہ فضائل کے حامل ہیں, تو پھر جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ کچھ تم کرتے کیوں نہیں ہو, ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے, ہماری اطاعت کیوں نہیں کرتے, ہمیں مانتے ہو, ہماری کیوں نہیں مانتے. بالکل. اب اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اگر گزشتہ 40 دن ہم نے عبادات کی, عزاداری کی, مجالس برپا کی, حسین بن علی علیہ السلام پر روئے, تو اس رونے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری روحیں حسین بن علی کی روح سے دیکھ ہیں, ہمارے ارادے وہی ارادے بن جائیں جو حسین بن علی کے تھے, ہمارا سر اسی طرح سے بلند ہو جس طرح سے حسین بن علی کا سر بلند تھا, ہمارا کردار اسی طرح سے بلند ہو جس طرح سے کردار کی بلندی کی دعوت حسین بن علی نے دی ہے, ہماری سوچوں کا محور و مرکز وہی موضوعات ہوں جن موضوعات کی طرف دعوت حسین بن علی نے دی ہے, ہمارے اعمال میں وہ چیزیں نمایاں ہوں جو حسین بن علی اور ان کے انصار و اعوان کے اعمال میں اور ان کے کردار میں نمایاں نظر آیا,
ہم ان ویلیوز کو زندہ کریں جن ویلیوز کو حسین ابن علی نے زندہ کیا. ہم حجاب کی طرف آئیں, اپنے حجاب کا خیال رکھیں. ہم نماز کی طرف آئیں, اپنی نماز کا خیال رکھیں. ہم اپنی عبادات کی طرف آئیں, اپنی عبادات کا خیال رکھیں. ہم اسی طرح سے راز و نیاز کریں جس طرح سے حسین ابن علی راز و نیاز کرتے تھے. ہم اسی طرح سے اہتمام کریں عبادات کے لیے جس طرح سے کربلا والوں نے اہتمام کیا. ہم تمام پر ان ویلیوز کی لسٹ بنائیں جن ویلیوز کو کربلا میں اور کربلا کے بعد اسرائے کربلا میں, اسرائے دمشق و شام نے, اسرائے کوفہ نے جن ویلیوز کو زندہ کیا, یعنی ظالم سے اظہار نفرت, مظلوم کی حمایت, ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا, مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا, برے کو برا کہنا, اچھے کو اچھا کہنا, درگزر, صبر, استقامت, برداشت, عزت نفس کے حصول کے لیے جدوجہد اور ذلت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا, حرام اور حلال میں تمیز رکھنا, حلال کی طرف والہانہ انداز میں جانا اور حرام سے اپنے آپ کو قطعی طور پر بچانے کی پوری کوشش کرنا. اسی طرح سے اپنے دلوں کو اپنے رب سے جوڑنا, راز و نیاز, دعا, مناجات, گفتگو, ائمہ خدا علیہ السلام کی جو روحانی ان کے پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اپنے اندر زندہ کرنا اور اپنی روح کو ان کی روحوں سے جوڑنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم محرم سے سیکھتے بھی ہیں, کربلا والوں سے سیکھتے بھی ہیں, ائمہ اطہار سے سیکھتے بھی ہیں, اور اہل البیت جس طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمیں جس رستے پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے محرم الحرام کے ان اعضاء کے ایام میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا تو ہم سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم حاصل محرم کے طور پر, حاصل عزاداری کے طور پر اپنی روح کو بھی بلند کر سکیں اور اپنی فکر کو بھی بلند کر سکیں, اور بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر زور دیں کہ ہم کیا کیا کام کریں, اس بات پر زور دیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جنہیں ہم ترک کریں. تو اس میں صرف ایک بات ہے, گناہ ہم چھوڑ دیں, نماز ہم چھوڑ دیں, خدمتیں ہم چھوڑ دیں, تہمتیں ہم چھوڑ دیں, دوسروں کے مال کی طرف نگاہ اٹھانا ہم چھوڑ دیں, دوسروں کی نیکیوں کی طرف ہم نظر دوڑائیں اور دوسروں کی برائیوں پہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. یہ وہ ویلیوز جن کو زندہ کرنے کا حکم قرآن نے دیا اور اہل البیت نے کیا, ان ویلیوز کو اپنے اندر زندہ کر سکیں. اگر ایسا ہم کر سکیں تو یقینی طور پر ہم نے حاصل کر لیا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ یہ توفیق دے کہ ہم یہ کام ضرور کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کا پروگرام ہم نے خصوصی طور پر اربعین کے حوالے سے جو پوری دنیا میں منایا گیا اس پر بات کی. ہم نے آپ کی بات مختلف حوالوں سے ہم نے اس کو آگے بڑھایا. ہمارے ساتھ شروع میں علامہ امین شہیدی صاحب موجود تھے, اس کے ساتھ ڈاکٹر ریحان رضا تھے پہلے پروگرام میں, پہلے حصے میں. آپ نے جو اربعین کے حوالے سے کربلا میں جو منایا گیا اس حوالے سے بات کی. پاکستان اور انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا سے ہمارے ساتھ اختر رسول تھے, انہوں نے انڈیا میں جس طرح محرم منایا گیا اس حوالے سے بات کی. اس کے بعد ناروے سے ڈاکٹر ریحان رضا نقوی نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ میڈیا نے اس کو کیسے کوریج کیا. یہ پہلا محرم تھا جب کہ داعش وہاں موجود ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ وہاں عراق میں وہ نبرد آزما ہے اپنے مقاصد کے لیے. اس کے باوجود پوری دنیا سے 60 ممالک سے کہا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اربعین حسینی میں شرکت کے لیے عراق پہنچے, کربلا پہنچے. بہت سارے لوگوں نے وہاں سے نجف سے اور دوسرے شہروں سے پیدل سفر کر کے امام کے روزے پر حاضری دی. اطلاعات کے مطابق اس وقت کی جو خبریں ہیں ان میں 20 ملین سے زائد زائرین نے عراق میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر حاضری دی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا. مجموعی طور پر ہم نے دیکھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. انڈیا میں ایک جگہ پر ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا بھوپال کے مقام پر. اس کے علاوہ پاکستان میں مجموعی طور پر بھی پرامن رہا اور پوری دنیا میں بھی پرامن رہا.
ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. ہم نے آپ کے لیے خصوصی طور پر کچھ کلپس تیار کیے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کے ارد گرد تھے, اور جو لوگ واک کر رہے تھے ان کے لیے, اور حضرت عباس کے روزے کے اندر کے مناظر آپ نے دیکھے. آپ نے مہمانوں کے تاثرات بھی سنے. آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکیں گے آج رات کو, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس facebook.com/ہدایت میگزین, وہاں پہ ہمارا پروگرام بھی ہوگا, اور آپ اگر کوئی اپنی آراء دینا چاہتے ہیں وہ بھی موجود ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں نئی ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.